السلام علیکم۔ ایکچولی میں نے آج بات تو کرنی ہے کہ یہ منڈی بہاؤالدین میں اسپیشلی جو برسات کے بعد یہ مختلف جو ہمارے نشیبی علاقے ہیں جس میں مختلف محلے ہیں ان کے اندر یہ جو پانی بھر جاتا ہے اس کے بارے میں، تو اس میں بہت سارے میسیج بھی آپ لوگوں کے آئے، تو بہت سارے لوگوں نے یہ شکوہ بھی کیا کہ میں اس موضوع کے اوپر بات نہیں کرتا، حالانکہ میرے جو پرانے دوست ہیں وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی اس مسئلے میں اسٹرگل میں نے کی ہے اتنی بہت کم لوگوں نے منڈی بہاؤالدین میں کی ہوگی، اور جو میرے پرانے دوست ہیں وہ اس چیز سے اچھی طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں کہ جس زمانے میں 1998 کے اندر میں ڈگری کالج منڈی بہاؤالدین میں پڑھتا تھا، تو میں ایک دفعہ اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا وفد لے کر جو آئی تھنک کوئی 200-300 اسٹوڈنٹس پر مشتمل تھا، یہاں کی اس وقت کی ضلعی انتظامیہ کو بھی ملا تھا، اور اس کے بعد ایک پریشر بلڈ کرنے کے بعد یہاں پہ باقاعدہ سے پائپ ڈالے گئے تھے شہر کے اندر، اور اس قسم کی کافی کوشش ہم لوگوں نے کی۔ اس کے علاوہ بہت ساری اپلیکیشنیں دی ضلعی انتظامیہ کو، بلدیہ کو، اور یہ نہیں ہے کہ اپلیکیشنز ایک دفعہ دی گئی، ایون معتمد پنجاب کو ہم نے بہت ساری اپلیکیشنز دی تھی، اور یہ صرف ایک دفعہ اپلیکیشنز نہیں دی گئی، یہ تقریباً ہر سال یہ اپلیکیشنز دی جاتی ہے اور اس مسئلے کو پرسو کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو مد نظر یہ بھی رکھنا ہوگا کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ صرف اور صرف جو ہے وہ ہماری انتظامیہ نالائق ہے تو جس کی وجہ سے سارا کچھ ہو جاتا ہے، انتظامیہ تو نالائق ہے ہی، اس کے علاوہ کچھ اور بھی مسائل اس میں بہت زیادہ ہیں۔ منڈی بہاؤالدین سٹی جو ہے اس کے گرد و نواح میں کچھ سیم نالے ہیں جن کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہوتی، اور اسپیشلی اگر میں کیونکہ اس مسئلے کو کافی عرصے سے کوشش کرتا رہا ہوں اس مسئلے میں، اور انتظامیہ کے ساتھ، بلدیہ کے ساتھ اور دوسرے لوگ پہ ساتھ بات بھی ہوتی رہی، اور ان لوگوں کو وہاں پہ لے کے بھی جاتے رہے اور وزٹ بھی ہوتے رہے، تو اس میں کچھ سیم نالے تو ایسے ہیں جن میں انتظامیہ کی یا بلدیہ کی یا دوسروں کی لوگوں نے مسائل کم پیدا کیا اور ہم نے خود اس میں مسائل پیدا زیادہ کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ تو سیم نالے ایسے ہیں جن کو اوپر سے چھت دیا گیا، یعنی وہاں پہ اپنی گاڑیاں گزارنے کے لیے ان لوگوں نے اپنی کوٹھیوں کے آگے جو ہے نا اس نالے کو کور کر دی، اور کچھ جگہ سے ایسے ہے جہاں پہ لوگوں نے یہ انکروچمنٹ کر لی ہے۔ انکروچمنٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ انکروچمنٹ کر کے تو وہ ایک ایریا جو ہے اسے کور کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی کرین، اب جو سیم نالے یہ چھوٹی کرینوں کے ساتھ صاف نہیں ہوتے، اور اس میں سے کیونکہ کافی ساری انہوں نے گاب اور دوسرا گند بلا نکالنا ہوتا ہے، تو یہ جو چھوٹی کرینیں ان کے ساتھ تو یہ صاف ہوتا نہیں ہے، اس کے لیے بڑی کرینوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بڑی کرینیں جو ہیں وہ وہاں پہ جا نہیں سکتی۔ اب اس کی ایک بہت بڑی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ کیونکہ ویسے تو میرا بیسیکلی علاقہ جو ہے یا گاؤں جو ہے وہ چک نمبر 43 ہے ادھر منڈی بہاؤالدین میں، لیکن شہر کے اندر جہاں پہ میرا گھر ہے عوان منظر، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ادھر گیلانی ٹاؤن کے اندر ہے، اور گیلانی ٹاؤن کے ساتھ ہی ایک سیم نالہ ہے جس کی تقریباً ہر سال ہی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی صفائی ہو جائے، کیونکہ اگر اس کی صفائی نہیں ہوتی تو اسپیشلی یہ جو نشیبی علاقے ہیں جس میں تارک آباد ہے، یہ گیلانی ٹاؤن ہے، فیض آباد ہے، ان کے اندر پانی بھر جاتا ہے اور کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جب اپلیکیشنز دی جاتی ہے تو بلدیہ وہاں پہ آ جاتی ہے چھوٹی کرینوں کو لے کے، وہ چھوٹی کرینوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ان نالوں کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہوتی۔ اب جب بڑی کرینیں لائی جاتی ہے، ایک تو انتظامیہ اس میں یہ کرتی ہے کہ وہ بڑی کرینوں کے ساتھ جب وہ سارا کچھ وہ کیچڑ اور وہ ہر چیز جو ہے وہ اس سیم نالے سے نکالتی ہے تو وہ باہر پھینک دیتی ہے، اور جب تک اس میں سے وہ خشک نہیں ہوتا تو وہاں تک اٹھاتی نہیں ہے، تو اس لیے وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ اپلیکیشنز دینے شروع کر دیتے ہیں، اور ان اپلیکیشنز کی وجہ سے بھی انتظامیہ جو ہے وہ تھوڑی سی لینیٹ ہو جاتی ہے کہ دیکھیں جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن لوگ کام نہیں کرنے دیتے۔ اس کے علاوہ جو مثلا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وہاں پہ جو قریب سیم نالہ ہے اس کے اوپر ایک فوجی فاؤنڈیشن ایک اسکول بنا ہوا ہے، وہ اسکول بھی وہاں کا ایک مقامی آدمی ہے جس کی عمارت ہے، اس نے آگے کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ اب اس نے جو ہے انکروچمنٹ کر کے نالے تک تو وہ اپنی لے آیا ہے، اس کی دیوار لے آیا، اب وہاں پہ بڑی کرین گھس ہی نہیں سکتی، وہ ایک اسپیسیفک ایریا درمیان میں سے اس کی صفائی نہیں ہو سکتی۔
اس طرح کے اور بڑے ایشوز ہیں. اس نالے کو یہ آگے دیکھا جائے تو اس نالے کے آگے کچھ ایسی کوٹھیاں ہیں جنہوں نے وہ اوپر سے چھت دی ہیں, وہاں پہ ہمارے پولیٹیشنس ہیں, انہوں نے ان کو اجازتیں لے کے دیتے رہے ہیں. تو اس قسم کے اور بھی مسائل ہیں. اب جب ان نالوں کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہوتی تو برسات کے دنوں میں کیونکہ پانی کا بہاؤ جو ہوتا ہے وہ حالانکہ تیز ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پانی صحیح طریقے سے نکل نہیں سکتا شہر کے اندر سے. یا تو ان سیم نالوں کے ذریعے وہ پانی شہر سے نکل جائے. اب وہ جب شہر سے نکلتا نہیں ہے تو شہر کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے, اور شہر کے اندر کھڑا ہونے کی وجہ سے آپ جتنا بھی بہترین سٹرکچر شہر کے اندر بنا لیں, اب یہ نہیں ہے کہ شہر کے اندر کام نہیں ہوتا رہا. شہر کے اندر جو بھی پولیٹیشنز رہے ہیں انہوں نے اپنے زمانے میں مشرف دور کے اندر ہماری تمام سٹریٹس جو ہیں ان کو پہلے اینٹوں سے سیمنٹ میں تبدیل کیا گیا, پھر ان پہ ٹف ٹائلز لگائے گئے. یہ آپ جو مرضی کر لیں, جب تک شہر کے اندر سے پانی نہیں نکالا جائے گا یا اس کی نکاسی کا صحیح سسٹم نہیں بنایا جائے گا تب تک نہ ٹف ٹائل کا فائدہ ہے, نہ ان کو کوئی آپ کنکریٹ کر دیں تو اس کا فائدہ ہے, نہ کسی اور چیز کا فائدہ ہے. مین چیز یہ ہے کہ وہاں سے پانی نکلنا چاہیے, اور پانی نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر سال جتنے بھی منڈی کے گرد برساتی نالے ہیں ان کی ان ٹائم صفائی ہو. ان ٹائم صفائی کے لیے ضروری ہے کہ بڑی کرینوں کو استعمال کیا جائے, اور ہماری بلدیہ اسپیشلی, کیونکہ میں نے ان کو کافی اپلیکیشنیں دیں اور یہ بلدیہ والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی کرین ہی نہیں ہے. کیونکہ ابھی تو مجھے 5 سال ہو گئے ہیں ادھر امریکہ میں, مجھے نہیں پتا کہ ابھی انہوں نے بڑی کرین خریدی ہے کہ نہیں. تو پہلے تو ان کا ایک بہت بڑا لیم ایکسکیوز ہوتا تھا کہ ہمارے پاس بڑی کرین ہی نہیں, اور بڑی کرین جو ہے وہ ڈی سی صاحب کی مدد سے آنی ہے. اب اس میں آپ جب ڈی سی صاحب کو دیتے ہیں تو وہ نیچے اپنے عملے کو جو ہوتا ہے اس کو کر دیتے ہیں, اس میں ڈی سی جی ہے اور یہ آپ کا اے سی وغیرہ ہے, تو یہ جاتے ہیں ادھر سے پھر ٹور کے آ جاتے ہیں, یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جی یہ بڑی کرین ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں, اور پھر برسات شروع ہو جاتی ہے اور پھر اسی طرح محلوں کے آگے پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمارے ینگ لوگ ہیں جو اب انٹرنیٹ پہ کوشش کر رہے ہیں, اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ کچھ ہمارے صحافی بھی ہیں جو اس پہ کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ اس لیول کی کوشش نہیں ہے کہ یہ آپ یا تو ایک کمبائن ایفرٹ ہو, اور کمبائن ایفرٹ کے تھرو آپ اتنا ان لوگوں کو پریشرائز کریں کہ یہ برسات آنے سے پہلے ایز سون ایز پاسبل اور ہر ممکن کوشش کر کے یہ ان برساتی نالوں کی, کیونکہ وہ برساتی نالے جو ان میں اتنا کیچڑ ہوتا ہے کہ وہ جب یہ باہر نکالتے ہیں تو ایک بندے کے قد سے زیادہ کا وہ وہاں پہ وہ ایک ڈھیر سا لگا دیتے ہیں. تو اس لیے اگر ان کی صفائی ان ٹائم ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ شہر کے اندر پانی کھڑا ہو جائے, کیونکہ شہر ہی اس قسم کا ہے کہ اس کا بہاؤ ہی پانی کا اس طرح کیا ہے کہ وہ نشیبی علاقوں کی طرف نیچے موو کر, اور صرف اگر ان برساتی نالوں کی صحیح طریقے سے صفائی ہو جائے. یہ صفائی تو ظاہری بات ہے, وہاں پہ جو لوگ ہیں ہم تو آپ کے لیے یہاں سے آواز ہی اٹھا سکتے ہیں, باقی وہاں پہ جو پریکٹیکلی تو آپ ان لوگوں کو پریشرائز کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ کام کریں. اس میں آپ کے جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی کسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہے, جو بھی کسی سیاسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, اس میں کوئی اس طرح کے نہیں, جو بھی برسر اقتدار ہے اس سے کہیں کہ یہ مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کریں. تو یہ آپ لوگوں کو خود بھی ایفرٹ کریں, ہم بھی آپ کی طرف سے آواز اٹھاتے ہیں اور پھر بھی اٹھاتے رہیں گے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی. تھینک یو جی, اللہ حافظ.